الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قصص الانبیاء کا ایک سبق پڑھ رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں۔ گزشتہ سے پوستہ جمعہ قصص الانبیاء کا جہاں تک سبق ہم نے پڑھا، وہ اس حصے کے متعلق تھا جس حصے میں ابلیس کا ذکر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں تو ہم نے اس درس میں پڑھی، کچھ جیسے جیسا موقع آئے گا ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا نام کیا ہے، اس کا لقب کیا ہے، اس کی کچھ مختصر سی تفصیل ہم نے گزشتہ درس میں عرض کر دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اوپر کی فضا میں رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ۔ لیکن یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لیں، شاید میں نے اس درس میں یہ ذکر بھی کی ہو، مجھے یاد نہیں، کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھیے گا حضرت کی بات کو، کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پلک چھپکنے کے برابر بھی جو وقت ہوتا ہے، یہ اتنی سی دیر کے لیے بھی یہ کبھی فرشتہ نہیں بنا۔ کان من الجن، اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ وہ جن ہے۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں یہ تین بڑی ہیں، چوتھی کا ذکر بھی ہے، ہم نے شاید کسی سبق میں وہ پڑھا بھی ہے۔ انسان ہیں، فرشتے ہیں اور جنات ہیں۔ اس لیے یہ جن تھا، اور خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ ہاں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا ہے علماء نے اور مورخین کے اس حوالے سے کہ جب زمین پر فرشتوں نے حملہ کیا اللہ کے حکم سے، اور چونکہ جن لوگوں نے فتنہ کھڑا کیا تھا اور فساد، ان کو جب ملائکہ نے مارا
تو اکابر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں فرشتے اس کو ساتھ لے گئے تھے، یہ ان کے ساتھ رہا اور عبادات بھی کرتا رہا۔ تین چیزیں اس کے بارے میں بڑی مشہور رہی ہیں کہ عاقل تھا، عابد تھا، عالم تھا۔ عقل ہو تو انسان عاقل بنتا ہے، عبادت کرے انسان تو عابد بنتا ہے، علم رکھے انسان تو عالم بنتا ہے۔ علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں تھیں اس کے اندر، البتہ چوتھی چیز نہیں تھی، اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق۔ اس کا شاید کچھ حصہ میں آخر میں پڑھ دوں انشاءاللہ اگر موقع رہے گا تو۔ اب ذرا یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس واقعے کو سنیں جو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ میرے آدم کو سجدہ کریں۔ یہ تفصیلات ہم نے سب پڑھ لی پہلے۔ اب یہاں پہ ہم رک گئے تھے کہ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے الا ابلیس، مگر ابلیس، اس نے نہیں کیا، کھڑا رہا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن پاک کے اس مقام میں تو یہاں تک کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے تفصیل بیان فرمائی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے کلام میں کہیں اجمال بیان فرماتے ہیں، کہیں تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ اجمال کے ساتھ ہوگا ایک جگہ، تو وہی واقعہ تفصیل کے ساتھ ہوگا دوسری جگہ، اور کہیں کہیں اگر تفصیلات قرآن پاک میں نہیں ہے کسی مسئلے کی تو احادیث طیبہ ان کی تفصیل بیان کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ اصول اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا اکابر کی کہ ایک چھوٹا سا سوال، حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ایک تو ہے نا حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی، وہ اپنی جگہ۔ ہمارے ایک عالم تھے، انہوں نے بڑا عام فہم معنی بھی اس کا سمجھایا تاکہ آپ کے اور ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ جب سوال یہ ہوا کہ جی حدیث کس کو کہتے ہیں، تو مولانا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھیں، فرمایا کہ حدیث قرآن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان آنکھوں کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ بعین ہی اگر آپ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو احادیث طیبہ کی آنکھوں کی ضرورت پڑے گی۔ کتنے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تفصیلات بیان نہیں فرمائی، ان کی تفصیلات احادیث طیبہ میں۔ بہرحال یہ تو ایک وسیع موضوع ہے، اپنے موقع پر آئے گا انشاءاللہ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر اس واقعے کو تفصیلاً بیان فرمایا، کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے فیصلہ فرمایا ہے کہ خدا کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ کھڑا ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس سے دریافت فرمایا، پوچھا اس سے۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعکا، کس چیز نے تجھے روکا ہے، ان تسجدا، کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، میرے اس آدم کو جس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ آیت کا معنی سمجھ میں آیا ہے؟
ہاں لیکن یہ ساتھ میں رکھیے جو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن حجت تمام کرنے کے لیے اللہ پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اس سے بات یہ فرمائی، کہنے لگا، قال کہنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں. اس سے مراد حضرت آدم، ان سے مراد قال کہنے لگا انا خیر منہ، میں ان سے اچھا ہوں. یہ دعویٰ ہو گیا نا. اچھا اب اس کی دلیل ذرا سنیے. اس نے جو دعویٰ کیا اس پر اس نے باقاعدہ دلیل پیش کی. کہنے لگا خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، آپ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے. آگ یوں اٹھتی ہے، یہ تو یوں پڑی رہتی ہے. آگ میں اٹھان ہے، اس لیے جس میں اٹھان ہو وہ افضل ہوتا ہے. تو میں ان سے افضل ہوں، میں افضل ہو کے مفضول کو کیسے سجدہ کروں؟ اس کا دعویٰ اور دلیل سمجھ میں آئی آپ؟ حضرت آدم کھڑے ہیں، سن رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے. اچھا پتہ ہے اس نے یہ بات تو کہی، اللہ تعالیٰ نے تو جو جواب دیا نا وہ تو تھا نا حاکمانہ. اللہ کی تو شان ہی نرالی ہے. قال، اب اللہ نے فرمایا فخرج منہا، نکلو یہاں سے، فإنک رجیم. آپ ایک لفظ بار بار پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ذہن میں اس کو تازہ کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان، یہ لفظ یہیں سے آ رہا ہے، ذرا غور کر کے سنیے گا. قال فخرج، اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے، منہا یہاں سے، فإنک رجیم. اب وہ لفظ وہاں سے ملائیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ رجیم. اور آپ خود سوچیں کہ ایک آپ اور ہم کسی کو مردود کہیں اور بات ہے، اور ایک خدا کسی کو مردود کہیں دوسری بات. اس لیے آپ وہ بات میری یاد کر لیں جو میں نے عرض کی تھی کہ ابلیس کا معنی کیا ہے. اب جیسے اس مقام پر بھی اللہ نے فرمایا نا کہ ابا واستکبر، اور پھر یہاں پر کیا الا ابلیس، اور یہاں پر کیا فرمایا قال یا ابلیس. اب ابلیس کا معنی یاد کریں جو میں نے اس درس میں بتایا تھا کہ جس میں رتی بھر بھی کوئی امید کی رمق نہ ہو خدا کی رحمت سے، وہ ابلیس. یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب پہلی بات تھوڑی سی، اب تو کچھ تفصیلات سن لیں. یہ تو ہو گیا اجمال. اس نے جو یہ بات کہی ہے نا، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جب علم ناقص ہو نا تو پھر اس طرح کے کمزور دلائل کو بھی انسان پربت سمجھتا ہے. ایک بات. دوسری بات، حضرت نے فرمایا کہ علت یہ نہیں تھی کہ کون افضل ہے کون ادنا ہے، ان میں کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے، علت یہ نہیں تھی. اس لیے نظر اس پر نہیں جانی چاہیے تھی کہ میں اعلیٰ ہوں یا حضرت آدم اعلیٰ ہیں، بلکہ نظر اس پہ جانی تھی کہ اللہ کا حکم کیا ہے. جب اللہ کا حکم یہ ہے کہ سجدہ کرو، بات ختم ہو گئی. اب یاد رکھیے گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم فلاں کو سجدہ کریں یا ہم فلاں کو سجدہ کریں، یا کہتے تھے ان کے زمانے میں بھی علماء جہاں ان کو جوابات دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ حضرت آدم کو کروایا گیا، تو علماء یہی فرماتے تھے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ کا حکم موجود ہے. یہاں پر تم حکم دکھا دو تو کر لو، یہاں تو منع موجود ہے، حکم کہاں ہے؟
اس لیے اب یہاں پر اب اس مسئلے پر اس کو قیاس کرنے نہ نکل چلے، وہاں اللہ نے حکم دیا، بات ختم ہو گئی۔ آپ اور ہم ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں نماز ادا کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور کچھ دیر پہلے ابھی مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ جی میں نفل پڑھ لوں، میں نے کہا نہیں پڑھو۔ کیوں؟ تب زوال کا وقت چل رہا تھا، پڑھ سکتے تھے؟ نہیں۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے پڑھیں گے، جب اللہ نے منع کیا ہے تو نہیں پڑھیں گے، بات ختم ہو گئی۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کا حکم ہے نماز پڑھو تو پڑھیں گے، ان کا حکم ہے نہیں پڑھو تو نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، اب سورہ فاتحہ آپ اور ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، اگر امام ہے یا منفرد ہے پڑھنی چاہیے، بغیر اس کے امام اور منفرد کی نماز تو نہیں ہوگی۔ لیکن ایک انسان اگر ایک دفعہ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، اب پھر اس کا دل کرتا ہے کہ یار سورہ فاتحہ کی تو اتنی عظیم عظمت ہے، میں کیوں نہ پھر پڑھ لوں۔ اگر یہ پھر سے پڑھ لے گا تو اس کی پہلے پڑھی والی بھی چلی جائے گی۔ کیوں؟ تب اللہ کا حکم تھا، اب نہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے دل کو نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہم نے اللہ کا حکم دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ اب علت یہ نہیں تھی کہ کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے، اللہ معاف کرے، علت یہ دیکھنا تھا کہ بھائی حکم خداوندی کیا ہے۔ جب حکم آ گیا اللہ کا کہ آدم کو سجدہ کرو، بات ختم ہو گئی۔ پھر انا خیر منہ، اس کا کیا معنی رہ گیا؟ اور پھر خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس دلیل کا کیا مقام رہ گیا؟ دوسری بات بھی سن لیں، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ، یعنی کیا کہنے، جن علماء نے ان سے کو پڑھا ہے یا ان کو سنا تھا اس اپنے زمانے میں، اب تو زمانے گزر گئے، لیکن آج بھی ان کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی عنایت سے علم کے کس مقام سے بول رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی نا، پتہ ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کی اس دلیل کے جو اس نے دلیل پیش کی نا کہ میں کیوں نہیں کر رہا ہوں، میں تو افضل ہوں آدم سے، اور دلیل میں پیش کیا اپنے آگ کا بنا ہوا ہونا، اور حضرت آدم کے لیے پیش کیا مٹی کا بنا ہوا ہونا۔ آپ یقین کریں اس کے اس دعوے اور دلیل کو لکھ کر مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے 9 دلائل لکھے ہیں کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ کتنے دلائل؟ 9 دلائل لکھے ہیں، ان میں سے ایک سنا دوں آپ کو، ان میں سے ایک سنیں۔ 9 دلائل لکھے ہیں، ان میں سے ایک حضرت نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں تھوڑا سا اگر عقل کو دبا کر دیکھو تو ایک دانہ ہم مٹی میں اگر سما دیں تو وہ 100 بن کے ابھرتا ہے۔ اللہ نے مٹی میں یہ تاثیر رکھی ہے، لیکن آپ ایک ایک آگ کے اندر اگر اس 100 کو ڈال دو وہ جلا کے بھسم کر دے گی۔ پھر آپ خود موازنہ کریں کہ افضل ان میں کون سا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت نے جو دلیل نمبر 9 لکھی ہے، آپ یقین کریں وہ اتنی علمی ہے کہ حضرت نے وہاں 2 مثالیں پیش کی ہیں، ایک انبیاء کی اور دوسری ملائکہ کی، لیکن بہرحال میرے حال میں اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، آپ سمجھیں گے ہی نہیں وہ، اس لیے۔ لیکن بہرحال میں نے طلبہ کے لیے اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی طالب علم اس مقام کو پڑھنا چاہے، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں یہاں پر اس کا یہ جواب موجود نہیں ہے جو وہ کہہ رہا تھا نا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں کہ میں ان سے افضل ہوں۔ قرآن پاک میں تو فرمایا گیا کہ نکل یہاں سے، لیکن اگر کسی طالب علم کے ذہن میں یا کوئی اس سے سوال کرے تو مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے دلائل کے ساتھ، اور کتنے دلائل دیے حضرت نے؟ 9۔ حضرت کی تفسیر ہے تفسیر معارف القرآن، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 26 ہے، 27 ہے، 28 ہے،
ان 3 صفحات پر حضرت نے وہ 9 دلائل لکھے ہیں، جس کا دل چاہے وہاں پڑھ لے۔ خیر بہرحال اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا جو اس کا دعویٰ تھا وہ دعویٰ ہی غلط تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت آدم کی شان کا کون مقابلہ کرے گا؟ وہ تو یعنی فرشتوں کے استاد بن کے اترے ہیں، آپ اور ہم نہ جانے، ایک الگ بات ہے۔ اچھا اگلی بات یہ بھی سن لیں کہ میں نے جو ابتدا میں کہی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں نا ابلیس کو، تو یہ عاقل بھی تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، البتہ چوتھی چیز کی کمی رہ گئی جس سے مار کھا گیا، اور وہ معنی جو حضرت نے بیان فرمایا، اگر اس کو آپ سنیں مولانا مظاہری کی الفاظ میں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، جیسے حضرت نے فرمایا ہے نا کہ علت یہ نہیں تھی کہ اعلیٰ کون سا ہے، علت یہ تھی کہ دیکھنا یہ ہے کہ خدا کا حکم کیا ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا بات ختم ہو گئی۔ اسی معنی کو ذرا تفصیل کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھا گئے۔ فرمایا ایک لفظ ہوتا ہے عالم، ایک لفظ ہوتا ہے عاقل، ایک لفظ ہوتا ہے عابد۔ حضرت نے فرمایا ایک لفظ ہوتا ہے عاشق۔ اب اس لفظ کو پھر سے سنیں، فرمایا ایک لفظ ہے عالم، ایک لفظ ہے عابد، ایک لفظ ہے عاقل، ایک لفظ ہے عاشق۔ فرمایا علم ہو تو انسان عالم بنتا ہے، عبادت کرے تو عابد بنتا ہے، عقل ہو تو عاقل بنتا ہے، عشق ہو تو عاشق بنتا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا عاقل بھی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، بس عاشق نہیں تھا۔ اس لیے کہ جن سے کسی کو محبت ہوتی ہے، جب ان کا حکم آتا ہے کہ یہ کرنا ہے، پھر محبوب یہ نہیں دیکھا کرتا کہ یہ میں افضل ہوں، وہ افضل ہے، فلاں افضل ہے، نہیں، پھر جو حکم ہوتا ہے، جن سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے پھر اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ بات صحیح ہے غلط ہے حضرت تھانوی کی رحمہ اللہ؟ بات ختم ہو گئی۔ اچھا ایک چیز یہ بھی آپ سن لیں، اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دیکھنا اس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ میں افضل ہوں یا یہ افضل ہے، حالانکہ فی الحقیقت حضرت آدم ہی افضل تھے، لیکن اگر اس کو یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، اللہ کا حکم علت تھا اس مسئلے میں۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، بات ختم ہو گئی، ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آپ سے بھی کبھی کوئی پوچھا کرے نا کہ جی یہ اپنا خدا نہ کرے جس دیش میں آپ اور ہم رہتے ہیں وہاں کبھی یہ سوال آ جاتے ہیں، سور کیوں نہیں کھاتے ہو، شراب کیوں نہیں پیتے ہو، جوا کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ ہم یہ تینوں کام نہیں کرتے ہیں نا؟ سوچ لیں بھائی، ٹھنڈے دل سے بتائیں مجھے، نہیں کرتے ہیں نا؟ دھوکہ بھی نہیں دیتے، بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی دھوکہ ہم نے، توبہ توبہ کیا کہہ رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ خیر بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ سے کوئی اس طرح کے سوال کریں، روزہ کیوں رکھتے ہو، نماز کیوں پڑھتے ہو، وضو کیوں کرتے ہو، غسل کیوں کرتے ہو، قرآن کیوں پڑھتے ہو، خدا نہ کرے سور کیوں نہیں کھاتے ہو، شراب کیوں نہیں پیتے ہو، جوا کیوں نہیں کھیلتے ہو، سود کیوں نہیں کھاتے ہو، ان کو ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب دو کہ ہمارے اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اچھے عمل کرنے ہیں، یہ برے عمل نہیں کرنے ہیں، بس بات ختم۔ ہمیں ان کے علتیں، ہمیں ان کی حکمتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں کہ اس میں کرنے میں کیا راز ہے، اس کے نہ کرنے میں کیا راز ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے، نماز کیوں پڑھنی ہے، سود کیوں نہیں کھانا ہے، شراب کیوں نہیں پینی ہے، اگر ہمیں یہ پتا ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ سب کیوں ہیں، ہم نے ایک ہی علت دیکھنی ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم یہ ہے وہ اچھے عمل کرو، ہم نے کرنے ہیں، یہ برے عمل نہ کرو تو ہم نے نہیں کرنے، بس ہر بات ایک ہی جواب ہے تمام باتوں۔ اچھا یہ بات بھی سن لیں، یہ آپ حضرات کے لیے جواب دیا اور یہ فی الحقیقت بڑا جامع جواب ہے، رہ گیا مسئلہ حکمتوں کا، تو اس پر بھی ہمارے اکابر بہت کچھ لکھ گئے ہیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی ایک مستقل کتاب ہے احکام اسلام، اسلام کے جو حکم ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور طرح کے احکامات ہیں کرنے کے نہ کرنے کے، اچھا کہ جو حد وغیرہ میں بھی لاگو ہوتے ہیں کہ قصاص میں یہ حکم ہے، تعزیر میں یہ حکم ہے، اور کوئی خدا نہ کرے کچھ اور مسئلہ ہو جائے تو ایسے کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات جن کو کہا جاتا ہے اسلام کے حکم،
حضرت نے مستقل اس پر کتاب لکھی ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں، ایک ایک مسئلہ پڑھتے جائیں، اس کی حکمتیں بھی پڑھتے جائیں۔ نماز میں رکوع ایک کیوں، سجدے دو کیوں ہیں رکعت میں، ہے یا نہیں؟ رکوع کتنے کرتے ہیں ایک رکعت میں آپ، اور سجدے دو۔ اچھا یہ انگشت سبابہ کا اشارہ کیوں ہے؟ جب سلام پھیرے انسان یوں کیوں رکھے؟ یا مثلا آپ غسل کرتے ہیں تو غسل میں ایک سنت یہ ہے کہ پہلے آپ یہ 3 بار کندھا دھوئیں، اور ایک بار یہ 3 بار یہ کندھا دھوئیں، پھر باقی جسم پر آپ پانی بہائیں گے اس دھڑ کے اوپر، تو پہلے یہ 3 کیوں دھونے ہیں؟ اچھا زکوٰۃ اسی طرح 2.5% والا مسئلہ، پھر روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، ایک ایک چیز حضرت نے اس میں لکھ دی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ کوئی پڑھنا چاہے بالکل پڑھ سکتا ہے۔ سود کیوں حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے، خنزیر کیوں حرام ہے، اللہ معاف کرے کتا کیوں حرام ہے، ایک ایک چیز۔ ہمارے اکابر نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، آپ اور ہم نہ جانیں تو الگ بات۔ اچھا خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے لیے ہو، اس کے لیے بھی بات ختم تھی۔ جب اللہ نے حکم دے دیا تھا سجدہ کرو، بات ختم ہو گئی۔ عقلی گھوڑے دوڑانے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اسی اگلی آیت تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ البتہ جو میں نے گزشتہ سے پوستہ درس میں واقعہ ادھورا چھوڑا تھا اس کو میں پورا کر دوں۔ آپ کو یاد ہے وہ کیا واقعہ میں نے ادھورا چھوڑا تھا؟ 15 دن گزر گئے ہیں۔ واقعہ یہ چھوڑا تھا کہ اللہ کی رحمت بے انتہا، اللہ کی بخشش بے انتہا، اس لیے مایوس مت ہوا کرو۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان گنہگار ہے نا اور دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں، تو علماء فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ تو شیطانی وسوسہ ہے جو تمہیں توبہ کرنے سے روک رہا ہے۔ اپنے دل کو یہ بات کہو، اپنے وسوسے کو یہ بات کہو کہ میرے گناہ جتنے بھی ہو ان کی ایک حد ہے، اللہ کی رحمت اور بخشش کی کوئی حد نہیں ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی کہاں حد ہے؟ وہ ذات لامحدود ہے، اللہ کو یعنی بے مثل و بے مثال ذات ہے۔ ہم ان سے محبت کر کے تو دیکھیں۔ آج پتہ ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، مدتیں ہو گئیں تقاریر پہ لوگ بلاتے ہیں کرتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں، کوئی کہے گا سیرت پر تقریر کرو، کوئی کہتا ہے صحابہ پر کرو، کوئی کہتا ہے روزے پر کرو، کوئی کہتا ہے نماز پر کرو، کوئی کہتا ہے جہاد پر کرو۔ اہلاً سہلاً، ہم ان احکامات کے کوئی منکر نہیں ہیں، لیکن آج تک مجھے تجربہ نہیں ہوا کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ خدا پر تقریر کرو۔ سن 1998 میں جب میں نے مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی کو دارالعلوم دیوبند سے بلایا، حضرت تشریف لائے، تو حضرت کو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت آپ نے یہاں بیان کرنا ہے اور اللہ کے بارے میں کرنا ہے کہ اللہ کی ذات کو کہتے ہیں، یہ تھا وہ بیان، میرے پاس اب بھی محفوظ ہے اس زمانے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہرحال خیر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بخشے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رحمت بے انتہا، اور سچ پوچھیں تو اس ذات کی بخشش کے ذریعے کی امید پر ہی تو جی رہے ہیں ہم کہ شاید وہ بخش دے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کے لیے بخشش کے کوئی اللہ نے راستہ نہیں رکھا؟ بلکہ یہ تو محاورہ ہے اور بڑا مشہور محاورہ ہے، اور آپ نے یہ پڑھا اور سنا ہوگا کہ اللہ کی بخشش بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو کیا اس کے لیے کوئی نہیں ہے؟ یاد آیا؟ اب یہاں پہ روکے تھا ہم، سنیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، البتہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ اسرائیلی واقعہ ہے، لیکن بہرحال ہے بڑا سبق آموز واقعہ۔ اور اسرائیلی واقعہ کون سا ہوتا ہے وہ میں نے ابتدا میں بتا دیے تھے، کچھ مسائل یا کچھ حوالے، وہ شاید آپ کو یاد ہو۔ سنیں، واقعہ یہ ہے کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ حضرت کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ چلتے چلتے راستے پہ یہ مل گیا، تو کہنے لگا کہ اللہ کے کلیم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوہ طور پر جا رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔
کہنے لگا جب آپ جا ہی رہے ہیں تو ایک کام میرا بھی کر لیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہو۔ کہنے لگا کہ آپ اللہ سے پوچھیں میری طرف سے میرے لیے کہ میں تو مردود ہو گیا، مجھے تو آج بھی یاد ہے، لیکن اللہ تو ہر ایک کے لیے راستے بخشش اور مغفرت اور رحمت کے رکھتے ہیں، میرے لیے کوئی اللہ نے راستہ نہیں رکھا، میرے لیے بس ابدی جہنم ہے۔ اللہ کے کلیم نے فرمایا کہ میں یہ سوال تو بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما کر چل دی۔ جب آئے کوہ طور پر، علماء لکھتے ہیں شان اللہ کی کہ حضرت موسیٰ بھول گئے، شیطان کا یہ جو پیغام تھا اس کا ظہور ہو گیا، ذہن سے وہ بات ہٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمانی تھی اپنے کلیم سے ہم کلام ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رخصت ہونے لگے تو علماء فرماتے ہیں اللہ نے خود فرمایا کہ میرے کلیم اور کوئی بات تو نہیں ہے جو آپ نے ہم سے کہنی، وہ ذات و علیم بذات الصدور ہے نا۔ یاد رکھیے یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن، پتہ نہیں لوگوں نے کیسے عقیدے اور نظریے اپنے بگاڑ لی، اور اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے، اور معنی ہے اس آیت کا، مفہوم ہے اس آیت کا، جہاں تم دو ایک ہوتے ہو سمجھو دوسرا اللہ ہے، جہاں دو ہوتے ہو سمجھو تیسرا اللہ ہے، جہاں چار ہوتے ہو سمجھو پانچواں اللہ ہے۔ اللہ جی اگر ہم ایک کم 100 ہو تو فرمایا 100واں اللہ ہے، فرمایا اللہ جی اگر ہم ایک کم کروڑ ہو تو فرمایا کروڑواں اللہ ہے۔ اللہ کی تو شان یہ ہے، ہاں یاد رکھیے گا جیسے ان کی شان کو شیان ہے۔ فرمایا میرے کلیم کو کوئی یاد کر لو، کسی نے کوئی پیغام تو نہیں دیا۔ اب یہ بات جب اللہ نے ارشاد فرمائی تو علماء نے حضرت موسیٰ کو یاد آ گیا، فرمانے لگے کہ اللہ ہاں راستہ چلتے مجھے ابلیس ملا اور اس نے یہ پیغام دیا ہے مجھے، میرے ذہن سے وہ نکل گیا تھا اللہ، لیکن مجھے اب آپ کے اشارے سے مجھے یاد آ گیا، اس نے یہ کہا ہے کہ آپ سے میں یہ عرض کروں کہ کیا آپ نے اس کی مغفرت بخشش کے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا؟ کیا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ وہ اختیار کر کے اپنے گناہ بخشوا لے آپ سے؟ جیسے اگر حضرت آدم کے بیٹوں سے اگر کوئی قصور ہوتا ہے، توبہ آپ نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے، وہ توبہ پر چل کر آپ سے اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کو راستہ نہیں، وہ یہ پوچھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم بالکل ہے، کیوں نہیں ہے، ہم سب کے لیے غفور ہیں، ہم سب کے لیے رحیم ہیں۔ فرمایا اللہ کیا؟ فرمایا جاؤ اور اس کو کہو کہ اس کی بخشش کا ایک ہی راستہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلا کرتے۔ فرمایا اس کو ہم نے اپنے دربار سے مردود کر کے نکالا اس لیے تھا کہ ہم نے اسے حکم دیا تھا میرے آدم کو سجدہ کرو، تو میرے آگے کہنے لگا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور انکار کر گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اس وقت بھی ہمارا وہ حکم اس کے لیے باقی تھا، آج بھی ہمارا وہ حکم اس کے لیے باقی ہے، جا کے میرے آدم کی قبر پر سجدہ کر لے، ہم اس کو بخش دیں گے۔ ہماری وہی بات ہے۔ اچھا علماء نے فرمایا قصہ مختصر ہے، اس میں کئی چیزیں آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے، خلاصہ بس سن لیں۔ حضرت موسیٰ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑا آسان راستہ ہے، واپس تشریف لائے تو بیٹھا ہوا مل گیا، اٹھ کے کہنے لگا ہاں اللہ کے کلیم بتائیں کوئی مسئلہ حل ہوا؟ حضرت کلیم بڑے خوش، اور یاد رکھیے گا خدا کی مخلوق پر جب عنایت خدا کی ہو تو خدا کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اچھا فرمایا کہ آپ کے لیے تو اللہ نے بڑا آسان راستہ پیدا کر دیا۔ کہنے لگا وہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ تھا کہ اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت آپ پر اس لیے برسی تھی کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے، تو نے نہیں کیا، تو نے نہیں کیا، اس لیے تمہارے لیے اب بھی وہی حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جا کر حضرت آدم کی قبر پر سجدہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ آکڑ گیا، کہنے لگا کمال ہے، جن آدم کو میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے سجدہ نہیں کیا، میں اب ان کی قبر پر کیوں کروں؟ نہیں کروں۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، پھر آکڑ گیا،
کوئی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یہ بدبختی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ انسان کی فہم، جسے سمجھ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کج ہو جانا، وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پھر اس کو صحیح سوچنے اور سمجھنے کی توفیق ہی نہیں رہتی۔ ایک ہوتا ہے کم فہم جو کم سمجھتا ہے، ایک ہوتا ہے کج فہم جو الٹا سمجھتا ہے۔ مفتی محمد ساجد قریشی صاحب فرماتے ہیں کم فہمی کے علاج ہیں، کج فہمی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو نہیں جانتا یا کم جانتا ہے آپ اس کو بتاؤ وہ جان لے گا، لیکن جو ٹیڑھا سوچتا اور سمجھتا ہے وہ کبھی نہیں مانے گا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کج فہم نہ بنائے۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ باقی آئندہ جمعہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔